دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے فاروق عبداللہ کی اور انجینئر رشید کی۔ میں ہوں آپ کا دوست فردوس نبی، ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے، شیئر کریں گے اور لائک بھی کریں گے۔ اس سے پہلے ہم فاروق عبداللہ صاحب کے بارے میں بات کریں اور انجینئر رشید کے بارے میں بات کریں، ذرا آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں پلیز۔ آخری بات جاننا چاہیں گے، آپ کافی سالوں تک، ایک سال تک کنٹینیوسلی آپ کو پارلیمنٹ میں آنے نہیں دیا گیا۔ آپ پارلیمنٹ میں تھے لیکن وہاں پر آپ کو آواز اٹھانے میں کشمیر کی کیا کچھ آپ نے جس انداز سے فاروق عبداللہ سے امیدیں تھیں کہ پارلیمنٹ میں یہ کشمیر کی جتنی بھی ناانصافی ہوئی ہے اس کو اٹھائے گا، لیکن اٹھا نہیں پایا؟ دیکھیں، پارلیمنٹ نے نہیں اٹھانے دیا، مگر اللہ نے ایسا موقع دیا کرن تھاپر کے اس انٹرویو میں کہ دنیا نے سنا اس کو۔ ہو سکتا کہ پارلیمنٹ کا کوئی زیادہ نہیں سنیں گے، مگر کرن تھاپر کا سب نے سنا۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا، یہ کتنا بھی کوشش کریں ہماری آواز کو دبانے کی، جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ہماری آواز کو دبا نہیں سکیں گے۔ آخری بات سر، ڈاکٹر صاحب، آخری بات آپ کی پارٹی کیا کرے گی اب ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370؟ بھیا آگے دیکھے ہوتا ہے کیا، ابھی سے تم کیوں گھبرا رہے؟ جی، آپ نے سنا کہ فاروق عبداللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ فاروق عبداللہ صاحب کا اگر کوئی خیر خواہ ہے، کوئی ہمدرد ہے، ان تک میری میسیج ضرور پہنچائیے گا۔ فاروق عبداللہ صاحب، آپ کو بتانا چاہوں گا، جو آپ سیاست کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ وہی زمانہ ہے جب شیخ صاحب نے کہا کہ تیمو سنمدن نن فلون میں کئی تائنتن۔ آج کا جوان نمک نہیں ڈھونڈ رہا ہے، آج کے جوان یہ سمجھ رہے ہیں نمک کو کیا کرنا ہے، نمک کھانے کی چیز ہے، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے۔ یہ وہ زمانہ گیا جس دن آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، کیونکہ اس وقت اینڈرائڈ، انٹرنیٹ، سوشل نیٹ ورک سائٹس جو ہے وہ نہیں اویلیبل تھی اس وقت، تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ یہاں کوئی ایک بات کہتے تھے اور دلی میں کوئی دوسری بات کہتے تھے، جموں میں تیسری بات کہتے تھے۔ لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو اس سال پارلیمنٹ سیشن لگا، اس پارلیمنٹ سیشن میں آپ نے 370 کا نام تک نہیں لیا فاروق عبداللہ صاحب، اور کرن تھاپر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 370 کے بارے میں میڈیا کو، کیونکہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے آپ یہ سیاست کر رہے ہیں۔ آپ کو تو پارلیمنٹ میں شور مچانا چاہیے تھا کہ 370 کو کیوں توڑا، پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا۔ ایسے تو آپ بھی، آپ کا بیان تو مجھے یاد ہے، آپ نے بڑگام میں شیخ العالم ہال میں یہ کہا تھا کہ آج کے ہمارے نوجوان ہندوستان اور پاکستان کو نہیں چاہتے ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں۔ الیکشن کے ٹائم جب آپ کا الیکشن ختم ہوا، اس کے بعد آپ نے بیان ہی بدلا۔ جب آپ نے لوگوں نے آپ سے استعفیٰ مانگا کہ استعفیٰ دیجیے، آپ نے کہا میں کیوں استعفیٰ دوں گا، چلے وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن پارلیمنٹ میں آپ نے چپی نہیں توڑی۔ آپ کے دو اور ساتھی آپ کے ساتھ تھے، حسنین مسعودی اور اکبر لون صاحب۔ کیا بات کرتے ہو آپ پارلیمنٹ میں؟ کون سا احتجاج کرتے ہو 370 کے حوالے سے؟ کیا آپ نے اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں بات کی؟ کوئی بات تو نہیں کی آپ نے۔ کس طریقے سے آپ لوگوں کو، کن کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ہم جیسے نوجوانوں کو آپ سمجھتے ہیں ہم بیوقوف بنیں گے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ کو ایسا اگر لگتا ہے، ہم وہ پرانے بزرگ نہیں ہیں جو بیچارے ان پڑھ تھے، جن کو کچھ سمجھ نہیں تھی۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں پہ ہمارے نوجوان سائنٹسٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں۔ آج کا نوجوان پورا دنیا دیکھتا ہے، کن کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ میڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ ہم 370 کو چائنا کی مدد سے ہم ریسٹور کریں گے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ کی پارٹی نے کیا کیا؟ کہاں گئی آپ کی گپکار ڈکلیریشن؟ شرم کرو، شرم۔ ایم پی ہو آپ، ممبر پارلیمنٹ گاندربل، بڑگام اور سری نگر کے، ایک دورہ تک نہیں کیا آپ نے بڑگام کا۔ آپ اتنے گرے ہوئے انسان ہو کہ آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ ڈالا ان کی حالت کیا ہے، اور بیانات دیتے ہو ووٹ بٹورنے کے لیے۔
کیا آپ نے لوگوں کی خدمت کی؟ مجھے ایک دورہ بتائیے، آپ نے دودھ پتھر اور توسمودان کا دورہ کیا وہاں کے لوگوں کا، جنہوں نے آپ کو مجھ پتھر، زوگوس، ستارن، ریار، چھل، براس، خان صاحب اور گاندربل کے لوگ، سری نگر کے لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ ڈالے، کیا کیا آپ نے ان کے لیے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو. ووٹ کے لیے آپ اتنے گرے ہو اور سیاست کے لیے اتنے گرے ہو. آپ جس طریقے سے آپ لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں وہ زمانہ گیا. اب آپ کو چپل اور جوتے ہی پڑیں گے، یہ دیکھ لینا. آنے والے الیکشن میں آپ جو الیکشن ہوں گے اس میں آپ کو جوتے اور چپل پڑیں گے. ہاں ہوں گے آپ کے کچھ این سی کے بخت تو ہوں گے جو آپ کو پیار کرتے ہوں گے، جو آپ کو لائک کرتے ہوں گے، آپ کے جھوٹ کو سچ مان رہے ہوں گے، لیکن ہم نہیں مانتے. اچھا رہی بات، اب میں اس بارے میں اور بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس 4G نہیں ہے. میں لائیو کافی اس کے بارے میں بولوں گا انشاءاللہ جب 4G ریسٹور ہو جائے گا، لیکن ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں تو بڑا لمبا ہو جاتا ہے، پھر مشکل ہوتا ہے اپلوڈ کرنا. تو میں انجینئر رشید صاحب کی بات کروں گا، چونکہ میرے کافی اختلاف ہے انجینئر رشید صاحب کے ساتھ. میرے سامنے میرے جو ان کے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ نے محبوبہ مفتی کو ریلیز کیا، اگر آپ نے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کو ریلیز کیا، اگر آپ نے سجاد لون کو ریلیز کیا اور کہیں دیگر سیاسی لیڈروں کو آپ نے سیاسی لوگوں کو آپ نے ریلیز کیا، تو یہ کوئی جواز نہیں بنتا ہے کہ آپ انجینئر رشید کو بند رکھے تہاڑ جیل میں. یہ تو جمہوریت کا خون ہے، یہ تو انسانیت کا خون ہے، یہ تو آئین کا خون ہے. کیا کر رہے آپ جموں کشمیر میں؟ آرٹیکل 370 کے بعد تو حالات ٹھیک ہونے چاہیے تھے آپ کے مطابق، ترقی ہونی چاہیے تھی. پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھائے تھے آپ نے کشمیر کے لوگوں کو، کشمیر کے نوجوانوں کو، لیکن کہاں ہے وہ خواب؟ کہاں ہے وہ ترقی؟ کہاں ہے وہ جابس؟ ایون کہ ہمارا جو جموں کشمیر ہے وہ بد سے بدتر حالت ہو رہی ہے ہماری، عام لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا، اور آپ نے انجینئر رشید کو بند رکھا ہے. کیوں؟ کس بات پہ؟ کہ اس نے تو ہمیشہ قانون کے دائرے میں اور آئین کے دائرے میں بات کی ہے. چاہے وہ کیا اس کا مسئلہ ہے، وہ صحیح بولتا ہے غلط بولتا ہے، لیکن عوام کے لیے تو بولا، جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے تو بولا. میں ان کے فالوورز کے لیے، ان کے ووٹرز کے لیے، شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ نے اس وقت اس کو ووٹ دیا اور آپ نے بولا کہ ہم انجینئر رشید آپ کے ساتھ ہیں. آج کہاں ہیں آپ لوگ؟ آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اب بات کیوں نہیں کر رہے ہیں انجینئر رشید کے بارے میں؟ بیچارہ وہ میں ذرا لوگوں پہ بھی نظر ڈالتا ہوں، جو اور لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں کی پراپرٹی بنائی، جنہوں نے پیسہ بنایا، جنہوں نے عشرت کی زندگی بسر کی آج تک 70 سال تک. اور ایسے ہی فاروق عبداللہ جیسے لوگ، عمر عبداللہ جیسے لوگ، انہوں نے تو خاندانی راج رکھا ہے یہاں پہ. یہ تو یا کہیں سارے اور بھی جو سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے 7 8 10 الیکشن لڑے ہیں. لیکن انجینئر رشید نے تو ہمیشہ قوم کی بات کی ہے، عوام کی بات کی ہے. اس نے اپنے کپڑے تک پھاڑے ہیں، اس کو سڑکوں پہ گھسیٹا پیٹا گیا، مارا گیا، حوالات میں کہیں بار بند رکھا گیا. وہ چاہے لوگ بولتے ہیں ڈرامہ کرتے ہیں، چلے ٹھیک ہے ڈرامہ ہی صحیح، لیکن لوگوں کے لیے تو کیا نا اس نے. کون سا فاروق عبداللہ آج تک سڑکوں پہ آیا لوگوں کے لیے؟ کون سے ڈرامے کیے اس نے؟ تو میری ریکویسٹ یہ ہے لوگوں سے کہ آواز اٹھائیں اور انجینئر رشید کو اس کے رہائی کے لیے آواز اٹھائیں، مہربانی کر کے. بہت اچھا ہوگا، کیونکہ صحیح نہیں ہے کہ اب سارے لوگ جب چھوڑے گئے سیاسی لوگ تو ان کو بھی چھوڑیں. تھینک یو ویری مچ. میں امید کروں گا کہ آپ اس کو شیئر کریں گے.